الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب اکبریہ شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اجدی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر آخر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے. میرے مسلک دے معتبر علماء کرام اور ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. توڑا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لے کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے محبت نو اسی طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں. اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے. الحمدللہ جتنے حضرات آگے ہو سارے خوش بخت ہو. اللہ توڑے بختہ نو مزید بلند فرمائے. میرے تو پہلے زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوق اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد انیس احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر مغز خطاب ذیشان نال ساڑھے قلوب و اذہان منور فرما رہے سن.
اور مجھ ناچیز نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں کوشش کرانگا کہ اپنے وقت دی لیمٹ وچ رہ کے چند باتاں ضروری جڑیاں نے تواڈے گوش گزار کراں۔ قبلہ نے بڑا پیارا خطاب فرمایا، ترنم بھی تساں سنی ہے، شعر بھی تساں سنے نے، لیکن میں کچھ ہٹ کے گلاں کرنیاں نے تواڈے نال۔ اے جڑے میلاد پاک دی محفل وچ اسی آئے ہیں، اصل وچ ایدی شرعی حیثیت کی ہے؟ اسی کیوں میلاد منانے ہیں، کیوں اکٹھے ہونے ہیں، کیوں گلیاں سجانے ہیں؟ سب تو پہلی گل تے وہ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، رب کائنات مخاطب کر رہا اپنے محبوب نو، کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو فرما دیو بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو، وبرحمتہ اور رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو۔ جڑے خوشیاں منان آئے وہ آکھو سبحان اللہ۔ ربیع الاول شریف دا مہینہ کسے دے منہ تے وٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر چہرہ خوش ہونا چاہیے، ہر چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ اسی حضور دا میلاد منانے ہیں، ساڈی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ پی ٹی آئی دا کوئی رہنما آ جائے نا تے نون لیگ والے چنڈے پھڑ کے دا استقبال نہیں کر دے۔ کیوں نہیں کر دے؟ وہ کہے گا ساڈا آیا ہی نہیں سمجھ آئی تو۔ وہ استقبال کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا ساڈا آیا ہی نہیں۔ تو حضور دی آمد دی خوشی یہ سنیاں واسطے وے، کیونکہ ساڈے تے آئے نے۔ چہرے ہوتے وٹوں نہ دے ہون جنہ دا آیا نہیں، ساڈے تے آئے نے، اس واسطے اسی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میں جڑی گل عرض کیتی ہے توجہ دے وال رکھنی، اللہ مخاطب کر رہے اپنے محبوب، محبوب تسی آکھو گل لگے ایک کل جڑا ہے نا، ایدہ مخاطب رسول اللہ نے گل لگے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اچھا گل اللہ دی تے جنہ تک پہنچانی ہو بندے بھی اللہ دے، تے اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اپنے محبوب نو واصل بنا رہے۔ جیڑے بندے وسیلے دے قائل نہیں، میں انہاں لوکاں نوں دسنا چاہنا کہ وہ خالق ہو کے اپنی مخلوق نال گل کرنا چاہے نا تے محبوب نو وسیلہ بناندا ہے۔ مولوی ناقص ہو کے تے وسیلے دا قائل نہیں۔ میں جڑی گل کر دیتی ہے تواڈے اتوں دی لنگ گئی ہے، وہ خالق ہو کے اپنے بندیاں نال گل کرے تے محبوب نو وچ وسیلہ بناندا ہے۔ اے ناقص ہو کے وسیلے دا قائل نہیں۔ اور میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، وسیلہ ہمیشہ اتے جان واسطے چاہیے، تھلے آن واسطے نہیں۔ چھت تے چڑھنا ہوئے تو کی وسیلہ اختیار کر دے ہو؟ سیڑھی۔ یہ دا مطلب ہے سیڑھی جڑی ہے یہ چھت تے جان دا وسیلہ ہے، چھت تو تھلے آن دا وسیلہ کوئی نہیں۔ تسی چھاڑ مار کے بھی آ سکتے، پتہ چلے وسیلہ اتے جان واسطے، تھلے آن واسطے نہیں۔ میں جملے دین لگا، جیڑا وسیلے دا قائل نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ تھلے ہی لگا پھردا، اتے نہیں جا سکتا۔ وجہ ہے ہاں، جیڑا بندہ وسیلے دا قائل نہیں وہ اجے تھلے ہی ہے، وہ اتے نہیں جا سکتا، کیونکہ وسیلہ اتے جان واسطے ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، رحمت ہوے، خوشیاں کرو، خوشیاں مناؤ۔ حضرات توجہ کرے جو، اے جڑا ساڈا دین ہے نا، دین اسلام، اے فطرت تے مبنی، ساڈا دین دین فطرت ہے، اور فطرت اندر دی کفیت دا نام ہے، اندر دی جبلت دا نام ہے۔ فطرت چونکہ دین فطرت دے اے نہیں ہو سکتا کہ خلاف فطرت کم دین چوے۔ ظاہر ہے جدوں فطرت کے مطابق دین ہے تو گل بھی فطرت تے ہوئے۔ اللہ نے خوشی دا حکم دیتا ہے، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، رحمت ہوئے، خوشیاں مناؤ۔ اور خوشی اظہار چاہتی ہے، کیونکہ فطرت ہے نا، فطرتی طور تے خوشی اظہار چاہتی ہے۔ اگر خوشی دا اظہار نہ کیتا جائے تو خوشی نہیں۔ اور خوشی تے غم دا تعلق اندر نہ لے،
یعنی خوشی بھی دل چندی ہے تے غم بھی دل چندہ ہے، لیکن رب کائنات نے ایدہ اظہار چہرے تے کر چھڑے۔ بندہ اندر خوش ہوئے ہونٹ مسکران دیں تے ہونٹ اللہ نے چہرے تے لا چھڑے۔ بندہ غمگین ہوئے تے اکھا نم ہو جاندی ہے، اکھا بھی بندے نے رب کائنات نے بندے تے چہرے تے لا چھڑی ہے۔ پتہ چلے اندروں خوش ہوئے وہ بھی چہرے تو نمودار ہوتا ہے، اگر غم ہوئے وہ بھی چہرے تو نمودار ہوتا ہے۔ اور ایک گل ذہن تے رکھنا، خوشی دے اظہار نو میرے تے تواڈے آقا نے سنت بنا چھڑیا۔ خوشی نو ظاہر کرنا اے سنت ہے۔ جڑے بندے کہندے نے تم میلاد کی خوشی کیوں کرتے ہو، میں وہ دا جواب دینے لگا۔ خوشی اظہار چاندی، اگر اظہار نہ ہوئے تو خوشی دا مزہ کوئی نہیں۔ تو اظہار نبی پاک نے سنت کر دیتا ہے۔ جی میں کسی دے کار بچہ پیدا ہوئے تو 7 دن بعد عقیقہ کرنے، عقیقہ حضور دی سنت ہے، اور عقیقے اندر گوشت کرنا سنت ہے۔ یہ تسی مسئلہ جان دے ہو، منڈا ہوئے تو 2 بکرے، لڑکی ہوئے تو 1، لیکن ایڈا کٹھن دین نہیں۔ اگر کسی کو 2 بکرے دین دی توفیق نہیں، 1 ہی دے سکتا ہے تو پتر دا بھی 1 دے سکتا ہے، وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ ضروری نہیں پر 2 ہونے نے تو دینے، 1 بھی ہوئے دے دیو، اللہ قبول کرے گا۔ ہن توجہ کرے جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا، جڑے کہندے نے خوشی کیوں مناتے ہو؟ پتر پیدا ہو گیا تو 7 دن بعد عقیقہ سنت ہے، عقیقے تے گوشت سنت ہے۔ ہن خوشی دا اظہار ایسا کرنا ہے، اسی خوشی دا اظہار واسطے کی کرنے ہیں؟ رشتے داران دعوت دینے ہیں۔ اللہ نے پتر دیتا ہے تو دا عقیقہ کرنے لگے، پھر اسی گھر دی صفائی کرنے، پھر کتے کو سفیدی رہندی ہوئے وہ بھی کروا لینے، کتوں سیمنٹ رتھا ہوئے وہ بھی ٹھیک کروا لینے، کپڑے سلوانے، خوشبوہاں لگانے، عورتاں کپڑے سلوانے جانے۔ فران رشتہ دار نو اللہ نے پتر دیتا ہے، وہ دی خوشی چلے ہیں۔ پھر اتھے ایک شے نہیں پک دی کہ صرف گوشت پکے، نہیں اتھے زردہ بھی پک دے، اتھے پلاؤ بھی پک دے، اس جگہ تے پھر بریانی بھی تیار کیتی جاندی ہے، کئی قسم دے کھانے تیار کیتے جاندے ہیں۔ اور پھر اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی، اور اگر گرمیاں ہون پھر کوک تے سپرائٹ۔ میں پوچھنا چاہنا، پتر دی خوشی اندر عقیقہ کرنا سنت ہے، تے عقیقے دے اندر گوشت سنت ہے، سپرائٹ سنت نہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو گوشت کرنا سنت ہے پر سپرائٹ سنت نہیں۔ اگر کسے کو پوچھا جائے بھائی پتر دی خوشی اندر تو ہے جو کچھ بھی کیتا ہے یہ سنت ہے، وہ آکھے گا سنت نہیں، پر پتر دی آمد دی خوشی ہے، اس واسطے یہ نجائز بھی نہیں۔ اسی کہنا چاہنے ہیں اگر تو اپنے پتر دی خوشی کریں وہ تے لوازمات کریں، یہ نجائز نہیں۔ تے جدے صدقے اللہ تینو پتر عطا کیتا ہے، جدے صدقے تیرے پتر نو عقیقہ ملیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی تے ہوئے جدے نال پتراں نالوں صدقے پیار کیتا جائے تے پھر ایمان ہے۔ میں کیا تھا جدوں تو اپنے پتر دی خوشی کریں تے نجائز نہیں۔ اسی حضور دے میلاد دیاں خوشیاں کریے، اے نجائز کیویں ہو گیا؟ اور جدوں پتر جوان ہو جائے پھر پتر دا ولیمہ سنت، شادی کیتی جاندی ہے۔ حضور فرماندے نے ایک مرد کلا سی انہوں شریک حیات مل گئی، ایک عورت کلی سی انہوں مرد مل گیا، انہوں کی کرو چھوارے لٹاؤ، چھوارے لٹانا سنت۔ کھجور دا ذکر نہیں، کیوں؟ کیونکہ کھجور دا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ وچ نہیں رہندا۔ چھوارا عرب دی چاکلیٹ گنیا جاتا ہے۔ حضور فرماندے چھوارے لٹاؤ، ہون تے کئی قسمیں نکل آئیاں نا، نکاح پڑھیا جائے تے کئی چیزاں لٹائیاں جاتی ہیں، مکھانے سپاریاں بہت کچھ، لیکن حضور دی سنت ہے چھوارے لٹاؤ، لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ۔ مرد نو عورت مل گئی، عورت نو مرد مل گیا، آقا فرماندے لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ۔ حالانکہ وہ دا ہونا چاہیے جنہوں خوشی ملی ہے، پر آقا فرماندے لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ۔ اچھا ایک مرد نو عورت ملے تے عورت نو مرد ملے، آقا فرماندے نے منہ مٹھا کرا تے تم اودی خوشی وچ منہ مٹھا کرائیں۔ اسی خوشی نال شربت کیوں نہ پلائیے جنہاں نو کائنات دا والی مل گیا۔ آیا یا
تو ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ بے چاروں کو چارہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے کسوں کو کس مل گیا۔ اور میں دسنا چاہنا کہ حضور دے میلاد نالوں وڈی خوشی اور ہے کیڑی؟ وجہ ہے تو وہ زمانے چ کیڑی خوشی ہے جڑی حضور دی آمد نالوں وڈی؟ کائنات سب تو بڑی ہستی تو حضور نے۔ اللہ فرماندہ فضل ملے تو رحمت ملے، خوشیاں کرو، اور ایک کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ دے نبی فضل بھی نے تو رحمت بھی نے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ فضل کبیر بھی نے اور رحمت للعالمین بھی نے۔ اسی 12 والے دن جلوس کھڑ کے تے خوشیاں منا کے اعلان کر کے دسنے آ اوے 12 دے دن سانو اللہ دا فضل بھی ملیا تے رحمت بھی ملی، اس واسطے اسی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی کرنا او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے۔ تسی کدی پتر دی شادی کرو تے کدی کسے مفتی کو پوچھا پہ کتنا خرچہ کریے؟ کدی نہیں پوچھا۔ حالانکہ اسلام کے اندر زیادہ پیسے دا اسراف منع ہے، بے جا پیسہ ضائع کرنا یہ ناجائز ہے، جائز نہیں، دین اسلام ہے۔ لیکن جدوں حضور دے میلاد دی واری آئی فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کہ نبی دے میلاد دی خوشی کرنا وہ دے نالوں بہتر جے جو جمع کر کے رکھ دے۔ اللہ خود حکم دے رہا خرچ کر، نبی دے میلاد تے خرچ کر، یہ ہو دے نالوں بہتر ہے جو جمع کر کے رکھنا ہے۔ تے جمع دو چیزاں کتنی جاندیاں، یا مال یا آمال۔ مال جمع کیتا جاندہ ضروریات زندگی واسطے، اور امال جمع کیتے جاندے نے ضرورت آخرت واسطے۔ اللہ فرماندہ میرے نبی دا میلاد منایا کر، تے جیڑا مال دنیا واسطے جمع کرنا ہے یہ ہو دے نالوں بھی بہتر ہے جیڑے امال آخرت واسطے جمع کرنا ہے۔ نبی دا میلاد ہو دے نالوں بھی بہتر۔ میں نے ایک بندہ کہنا کہ شاہ جی جدوں نبی پاک مکے وچ آئے سن اونا لوکاں نے حضور دا میلاد منایا سی؟ میں کہا اونا نہیں سی منایا تاں تے اسی منا رہے ہیں۔ آندھا جی کی مطلب؟ میں کہا میں نو دس جدوں حضور مکے وچ آئے سن میں کہا اتھے مومن کنے سن؟ آندھا سارے کافر سن، کوئی مومن نہیں۔ میں کہا پاگلا پھر عقل کر، نبی دا میلاد مومن منا دن، کافر نہیں۔ کافران نہ ادو منایا سی نہ اج منا دے، مومنہ ادو بھی منایا سی تے اج بھی منا رہے۔ اور دو جگہ نے توجہ کرے جی، دو جگہ، ایک ہن کفر دے اڈے، ایک سی برکت والا گھر۔ جدوں نبی پاک تشریف لے کے آئے تے جڑے کفر دے اڈے سن اونا تے تالے لگ گئے، بہت منہ دے بال ڈگ پے، آتش کدے بوجھ گئے۔ تے جڑا برکت والا گھر سی اللہ فرمایا جبریل چنڈا جا کے کعبے دی چھت تے لا تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے۔ جدوں نبی گیا تے جڑے کفر دے اڈے سن اونا تے تالے لگ گئے تے برکت والے گھراں تے جھنڈے لہرائے گئے۔ اگر آج بھی ویکھنا چاہندے ہو تے 12 ربیع الاول والے دن انالیسس کر کے ویکھیا کرو، اوہ جنہاں مسیتاں تے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے شیطانی اڈے نے، تے جتھے جھنڈیاں لگیاں ہون سمجھ جانا برکت والے گھر۔ انہاں ادوں بھی خوشیاں منائیاں سن تے اج بھی منا رہے۔ مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی جدوں حضور پاک فوت ہی ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے، ماد اللہ مٹی وچ مل گئے، تے ہن میلاد کادا خوشیاں کادیاں؟ میں کہا میرے آقا اکو واری گئے سے تے کائنات دا نظام رک گیا سے۔ سنیوں توجہ کرے جے، اکو باری حضور گئے سن، آقا فرماتے ہیں میں معراج، توجہ میرے وال رکھا جے پھر سمجھ آئے، آقا فرماتے ہیں میں معراج تے گیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، اجے بھی تو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جدوں میں گیا کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا،
کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلتا سی. آلہ حضرت فرماندے آقا نے جہانہ دی جان تے جدوں آقا جہان نو چھڈیا تے جان نکل گئی تے جہان دا نظام رک گیا. آقا واپس آئے، جان آ گئی، جہان دا نظام چلن لگ پیا. آج تک چل رہا اور قیامت تک چلتا رہنا. اور میں کیا جدوں گئے سن ادوں نظام رک گیا سی، اگر ہن گئے ہوندے نظام مک جاتا. اج اسی ہیں ماں اس گل دی دلیل ہے، فوجوں نہ تھے تو کچھ نہ تھا، فوجوں نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. آج اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو حضور ہیں تو آج ذکر ہو رہا. اگر حضور نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. کہندہ 12 ربیع الاول دا دن ہوئے حضور دا وصال ہویا، صحابہ روندے رہے تو تسی خوشیاں کر دے. سب تو پہلی گلتے ہوئے پہ ذی الحجہ تو لے کے 12 ربیع الاول دے دن تک ایک چند 29 دے باقی 30 دے، یا ادھے 29 دے تے ادھے 30 دے، یا سارے 30 دے یا سارے 29 دے. کسے لحاظ نال بھی دن گن کے ویکھ لو 12 ربیع الاول دا دن پیر دا دن بندا ہی نہیں نبی پاک دے وصال. چلو تیری بھی من لینے ہاں. میں کہا منو اے 10 نبی پاک دا چلو ادن تے وصال ہے 12 تے میں کہا میلاد کدن ہے؟ آندہ جی 9 نو. تے میں کہا سانو تے کوئی اعتراض نہیں، تو 9 نو کرا اسی بھی آواں پر کرا تے صحیح. اینا دی پالیسی نہیں تسی سمجھ دے. وہ جے اسی 12 ربیع الاول دا ذکر کریے حضور دی خوشی دا تے کہن گے اس دن تے وصال ہے، وہ کام کیوں نہیں کر دے تے 10 محرم نو حسین پاک دا کام کریے تے کہن گے سوگ 3 دن تک اس تو اتے ہے ہی نہیں. میں کہا تو ہے کی؟ نہ تو سوگ دا قائل ہے نہ تو خوشی دا قائل. میں کہا صحابہ کرام تے حضور دے جانتے روئے، بالکل روئے، بلکہ صحابہ بھی ہوش ہوئے جدوں حضور تشریف لائے گے. کیوں صحابہ کیوں روئے؟ آقا انہاں کڑائے سن جسمانی طور تے. آقا علیہ السلام مسجد جاندے سن تے صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن. آقا بیان کردے سن صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن. آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ دید کردے سن نالے عید کردے سن. آقا دا وصال ہو گیا، ہن صحابہ پریشان نے. آقا کے مسجد چاہندے سن تے ہن مسجد چ نہیں آنا. اگے بیان کردے سن ہن آقا بیان نہیں کرنا. اگے غزوات تے جاندے سن ہن آقا نہیں جانا. وہ اس تو روندے رہے کہ صحابہ ہن آقا ہن جسمانی طور پہ سانو نظر نہیں آؤ گے. اور میں کیا اسی کیوں روئیے؟ ساڈے کول آقا جسمانی طور تے نہیں آئے، وہ روحانی طور تے آئے. اسی آج تک خوشیاں اس تو منا رہے ہیں. رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دے ساڈے کول آئے نے آقا کتے گئے. جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی تو مومنوں کی جانوں کے بھی قریب. میں کیا اسی خوشیاں کیوں نہ کریے؟ اسے واسطے تے اسی خوشیاں کرنے. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو تسی کیوں منان دے ہو؟ اونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تسی کیوں لان دے ہو؟ اونا نے بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لان دے ہو؟ اونا مرچہ نہیں سن لائیاں تسی کیوں لان دے ہو؟ اگر میری مثال سمجھ گئے تو گل سمجھے چاہ جائے گی. ایک کندی ہے جڑ، ایک کندہ تنا. جڑ ہوئے تے تنا ہوندے، جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوندہ. جڑ زمین ہے چندی ہے تنا باہر ہوندہ. جڑ پھڑ نہیں دین دی، تنا پھڑ دین دے. جے کوئی جڑ نو جا کے آکھے وہ تیرا تنا پھڑ دین دے تے جڑ پھڑ نہیں دین دی تے تنا آکھے گا پاگلا جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں. اگر میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھڑ نہ دیندہ. پر فرق ہے وے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا. صحابہ ساڈی جڑ نے اونا میلاد منایا تے اج اسی منا رہے ہیں.
پر فرق یہ وے وہ اپنے دور دے مطابق منا دے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں اگر تم آکھیوں نہ چنڈیاں نہیں سڑ لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو جدوں قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندا سی ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی پتھراں تے لکھیا جاندا سی جدوں قرآن پاک لکھن واسطے اوے کاغذ میسر نہیں سی تو جھنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے اندر بینر ہونا نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہو نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ایک چادر چاچے دا سر کھائیتن تے پیر ننگے اوے پیر کھائیتن تے سر ننگا آقا فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیراں تے کعبہ دیو جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینراں دا تقاضا کرے تے پاگل ہے میلاد ہونا بھی منایا اسی بھی منا رہے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے توجہ ہے کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے اسی کیوں میلاد منانے اللہ اکبر اللہ قرآن مجید اندر فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں بے شمار نعمتاں نے جنہاں نو گننا شروع کر دئیے اسی گن نہیں سکتے ہاتھ نعمت اکھاں نعمت زبان نعمت پیر نعمت دولت نعمت اولاد نعمت یہ ساری نعمتاں اللہ فرماتا ہے انہاں دا خوب چرچا کرو تے چرچا کنوں کہندے نے 5-7 بندے ایک کمرے چ وڑ جان اندروں کنڈی مار کے تے چپ کر کے اکھاں پاڑ پاڑ ایک دوجے ول ویندے رہن اینوں چرچا آکھ دے بول چھڈو شہیدو اینوں چرچا آکھ دے نہیں چرچا کنوں کہندے جویں تساں بینر چھپوا کے اشتہارات لگوا کے اعلانات کروا کے لوکاں نوں دسیا آؤ اے نبی دا ذکر میلاد اینوں کہندے نے چرچا اللہ دا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو دولت نعمت میں مثال دینے لگا دولت نعمت تو آڈے بچوں کوئی بندہ نکلے پرانو گڑیے پہ جائے پھر چرچا کرتا جائے ہوئے لوگوں میرے کو 1 کروڑ روپیہ جائے ہوئے لوگوں 1 کروڑ روپیہ جائے ایک گڑیے لنگے گا دوجی کسے لنگن ہی نہیں دینا پیسے کھوس جانے تے جے کوئی باہر نکل کے آکھے اولاد نعمت آکھے ہو میرے 5 پتر جے تو کہ تو انہوں کہہ سکتا کہا روڑا پائے تیرے 5 نے تے گامے دے 8 اللہ دولت نعمت ہے چرچا کریے تو لوکی کھو لیں دے اولاد نعمت ہے چرچا کریے تو لوکی مذاق کر دے مالکہ وہ کیڑی نعمت ہے جدے چرچے دا حکم دیتا ہی فرمایا جدے صدقے تے نقائنات دیاں ساریاں نعمتہ دیتیاں وہ دے آن دے چرچے کریا کر انہاں ساریاں نعمتہ دا حق ادا ہو جائے اور پھر قیامت والے دن ساڑھے کڑوں اللہ نے ہر نعمت دے متعلق پوچھنا اللہ سانو پوچھنے تینوں ہاتھ دیتے سن قرآن پاک پکڑن واسطے چوری کردہ رہے ہیں اکھاں دیتی سن روزہ رسول دی زیارت واسطے غیر عورتاں وال دیکھدا رہے ہیں تینوں زبان دیتی سی نبی دیاں نعتاں پڑھن واسطے گالی گلوچ تے جھوٹ کردہ رہے ہیں اور پیر دیتے سن مسجد چل کے جان واسطے تے تو سینما ہال چل کے جاندا رہے ہیں دولت دیتی سی دین تے خرچ کر تے تو کنجریاں تے خرچ کردہ رہے ہیں اولاد دیتی سی دین دا طالب بنا تے تو انہاں نو ایکٹر بنا چھڈیا اگر چھوٹی چھوٹی نعمت دے متعلق اللہ سانو پوچھنا ہے وہ بیلیو جدے صدقے ساریاں دیتیاں نے اللہ وہ دے بارے چ نہیں پوچھے گا وہ دے آن دیاں خوشیاں بھی کردہ رہے ہیں کہ نہیں کردہ رہے ہیں بلا شبہ رب اس نعمت عظمہ دے متعلق بھی ساڑھے کو سوال کرے گا اور پھر دوسری گل اللہ نے محبوب سانو دے کے تو خوشیاں آپ کی تیاں آپ خوشیاں کی تیاں یہ میں اپنے کو نہیں گل کردہ پہ میں الخصائص القبرہ امام سیوطی نو پڑھنا پہ اور امام سیوطی کون ہے جڑا حضور تو 1000 سال بعد آئے پر نبی پاک نے 70 تو زیادہ مرتبہ اپنا دیدار جاگ دیاں کروا چھڑے میں مدارج نبوہ شاہ کے موقع کا عبدالحق نو پڑھنا پیا جنہیں 18 سال مصطفیٰ دے قدمائیں چرہ کے نالے درس حدیث دیتا ہے نالے داڑی نال آقا دے دار تے چاڑو دیتا ہے اگر کوئی پوچھتا سی عبدالحق کہہ کیا اے نہیں چھڑ کہندے داڑی ہے کہندے سن مصطفیٰ دے دردہ اے چاڑو ہے جنہ ایک دن میں مصطفیٰ دے دیدار نو قضا نہیں کیتا کہ جدوں آقا فرمایا دلی چلا جا ہن حضرت دلی چلے گئے ہن دل نہیں لگے دا آقا خواب چاہ گئے فرمایا عبدالحق ہوتے قدمہ چرہ کے دیدار کردہ رہے ہیں ہن فکر نہ کری تیرا آقا تینوں اتھے آ کے دیدار کرایا کرے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اہل سنت ایڈا یتیم عقیدہ نہیں یہ تھے پچھے کامل ولیاں دا ہاتھ تھے جنہاں روز مصطفیٰ دا دیدار یہ ہستیاں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ
خود مصطفیٰ دی آمد تے خوشیاں کر رہے نبی سانو دے کے اللہ خوشیاں منا رہے حالانکہ محبت دے خلاف ہے محبوب دے کے بندہ غمگین ہوتا ہے میں اگزامپل دے دینا اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کرے تو جڑا بیٹی دے رہا ہوتا ہے اور روندا ہے جڑا لے کے جاندا ہے وہ خوش ہوتا ہے یہ فطرت ہے دین فطرت ہے مبنی فطرت کے خلاف کام نہیں ہو سکتا جڑا بیٹی دے رہا اور روندا ہے جڑا لے کے جا رہا خوش ہوتا ہے اللہ محبوب دے رہا سانو منانیاں چاہیے خوشی لیکن اللہ دے کے منا رہے دی کی وجہ بھئی ساڈا محبوب جدو ساڈے تو جدا ہوئے نا تے محبوب دور ہو جاندے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تے محبوب دور ہو جاندے اللہ نے محبوب سانو دتا ہے پر دور نہیں کیتا آئے اللہ نے محبوب سانو دیتا ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی جدوں محبوب نہیں سی دیتا جتھے خدا سی اوتھے مصطفیٰ سی تے جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اوتھے ہی خدا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم یہ میں تشریح نہیں کرنا چاہتا گل دی سمجھ تو انہوں آ گئی کہ جد تک محبوب نہیں دیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدوں محبوب دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا اس واسطے خوشیاں رب منا رہے چنڈے رب لوا رہے لائٹنگ رب کروا رہے شربت رب پلوا رہے کئی بندے بڑے حیران ہیں یہ گلاں انہاں نے کتھوں کڈ لئی توجہ ہے تہاڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان حضرت آمنہ جس کمرے وچ سن اس کمرے وچ ایک بی بی سی جدا نام سی شفا حضرت شفا باہر نکلیاں تے ڈر کے دوڑ کے اندر آ گئی جس میں دوڑ کے اندر آئیاں میں مدارج پڑھنا پہ الخصائص الکبریٰ پہ پڑھنا حوالے میں دیتے ہیں تو ان توجہ کرے جائے دلائل النبوہ بھی پڑھ کے دیکھ رہے ہیں وہ دے ویچی موجود حضرت شفا باہر گئیاں تو ڈر کے دوڑ کے اندر آئیاں تو بی بیاں پوچھا خیر ہی ہے انہیں کہا یہ میں نہیں پتا ہون کی ہون والا ہے لیکن جو میں ویکھیا ہے نا تسی بھی ویکھو تو گھبرا جاؤ انہیں کہا ویکھیا کی ہے انہیں کہا یجعلو انظرو الی النجوم تجلا میں ویکھیا سمانا تو تارے آگا تے آمنہ دیاں کندہ تے بھی چمک رہے نے تے کوٹھے تے بھی چمک رہے یجعلو انظرو الی النجوم تجلا ستارے اتوں آگے میں ویکھے آمنہ دیاں کندہ تے کوٹھے تے چمک رہے اچھا سائنس کہن دیئے ایک تارہ ہی پوری زمین نالوں بڑھا ہے ایک تارہ ہی پوری زمین نالوں بڑھا ہے اگر ایک تارہ ہی زمین تے آ جائے نا تو پوری زمین تے انجا جی میں ٹکڑ آ گیا پر شفا کہیں دیئے نجوم نجم نہیں نجوم زیادہ تارے رکھے ہون ایدی کی وجہ جے ستارہ ایک ہی آ جائے تو زمین نالوں بڑھا ہے پر اتھے زیادہ کیوں ویکھیں اللہ فرمایا اللہ کرے تسی میں نو داد دیو سبحان اللہ آکھو میری گل سن کے اگر تو انو اچھی لگے گل اللہ فرماندہ او تارے ہو جتھے تو اڈا اصل مقام ہے نا جتھے تسی رہن دیو جتھا مقام اتھے تسی اوڈے ہی ٹھیک ہو جیڑا تو اڈا اصل مقام ہے جتھے تسی ہے ہو نا اتھے تسی اوڈے ہی ٹھیک ہو جتھے ہے ہو پر جدوں نبی دے ویڑے ہونا ہے وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آؤ اور ایدی دلیل کے طور تے حضرت جبریل حضور نو معراج ویلے لین واسطے آئے معراج واسطے اللہ فرمایا کنڈی نہیں کھڑکانی چھت تو سوراخ کرتے اندر جا یا چھت اکھاڑ لے چلو چھت بھی تے کمرے دی ہے نا تے کمرہ کڈا وڈا ہونا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل تاہیہ قلبی دی صورت چاہنا ہے کدی اپنا آپ تے وکھا تے جبریل نے جدوں اپنے پر کھولے تے 600 پر سن جبریل دے ایک پر دی اتنی وسعت سی کہ زمین و آسمان اس پر دی لپیٹ چا رہے جدا ایک پر ایڈ ہے وہ دے 600 کڈے ہون گے اللہ نے فرمایا جبریل جتھے تو ہیں میں نا اتھے اوٹا ہی ٹھیک ہے پر جدوں نبی دے قدمہ جانا ہی چھوٹا بان کے جانا ہی یہ عظمت مصطفیٰ یہ حضور کی عظمت ہے اللہ نے تارے کیوں چمکائے اللہ نے کیوں تارے چمکائے
اللہ نے تارے اس واسطے آمنہ دے کوٹھے تے کندھاں تے چمکائے کہ جدوں بھی میرے نبی دا امتی نبی پاک دی آمد تے اپنے کوٹھیاں نو سجائے گا تے کوٹھیاں تے لائٹن لائے گا تے کوئی بدبخت پوچھے گا اے کدی سنت ہے تے سنی سینہ تان کے اے جواب دے گا اے رب دی سنت ہے۔ اللہ نے ستارے چمکائے اسی لائٹنگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث تبرانی دی طاؤس طبری یمن چو آیا، تھیلا نال چراغ نال بتیاں نال رسیاں نال تیل بھی لے لیا، ساتھیاں نو نال لے کے مدینہ پاک وال سفر کیتا، مسجد نبوی چا گیا، اگے حضور دے صحابہ بیٹھے ملن تو بعد اپنے دوستاں نو کہنے لگا رسیاں ٹنگ دیو، پوری مسجد رسیاں لٹکا دیتیاں گئیاں، وچ چراغ رکھ کے بتیاں رکھیاں، تیل پانی ملا کے وچ پایا، چراغ روشن کیتے، ادھر مسجد روشن ہو گئی، ادھر آقا آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا مسجد کن نے روشن کی تھی؟ عرض کی تھی حضور طاؤس طبری یمنی جو آیا ہے جن نے مسجد روشن کی تھی ہے۔ آقا فرمایا نورت المسجد کا نورت الاسلام، وہ مسجد روشن کرنا لیا ہنج لگ دے جمیں اسلام روشن کر چھڑے، نورت اللہ فی دنیا والآخرہ، وہ مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینوں دنیا تے بھی چمکا دے وے تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے۔ یہ دعا حضور نے وہ دے واسطے نہیں کی تھی بلکہ حضور دے ہر اس امتی واسطے دعا ہے۔ جدوں جدوں حضور دا ذکر میلاد آئے گا نا وہ اپنے گھرانوں سجائے گا تو وہ دے واسطے حضور دیے دعا ہے۔ ہون حضرت آمنہ کی فرما رہی حضور گود تشریف لے آئے، رائی تو ثلاثت آلام، میں 3 چنڈے ویکھے، کنے اونچی بولو، رائی تو ثلاثت آلام، میں 3 چنڈے ویکھے، کتھے کتھے لگے؟ عالم بالمشرق، عالم بالمغرب، عالم فی ظہر الکعبہ، ایک مشرق دیاں بلندیاں چ ویکھیا تے ایک مغرب دیاں بلندیاں چ، ایک کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا۔ اللہ نے سب تو پہلا نبی دی آمد دا چنڈا اپنے گھر دی چھت تے لا کے دسیا تے میں رب ہو کے اپنے محبوب دی آمد دا چنڈا لان لگا تے تو امتی ہو کے اپنے گھراں تے دی آمد دے چنڈے لایا۔ وجہ ہے اچھا پھر وہ چنڈے صرف حضرت آمنہ نو نظر آئے، جنیاں بیبیاں ہوتے سن کسے نو نظر نہیں، حضرت آمنہ نو کیوں نظر آئے؟ یہ فطری عمل ہے کہ اگر خامن دنیا تو چلا جائے اللہ انہوں پتر دے دے وے عورت نے تو سوچن لگ پہندی ہے بھئی یتیم میں پتہ نہیں پرورش کیویں ہوئے گی، باپ دنیا تو چلا گیا۔ حضرت آمنہ دے دل چجیے گل آئی نہیں، اللہ نے فرمایا آمنہ کہ تے اے نہ سوچی پیدا باپ دنیا تو ٹر گیا تے یتیم بن کے آ گیا، ہون اے دا کی بنے گا، ہون میں تیرا رب ہو کے تینوں دسن لگا، ہون اے نہ سوچی اے دا کی بنے گا، ہون اے ویکھیں جدا جو بنے گا اے دا صدقہ بنے گا۔ اے نہیں سوچنا اے دا کی بنے گا، ہون جدا جو بنے گا اے دی وجہ تو بنے گا۔ نالے اے نہ سوچیں کہ یتیم بن کے میری گودے چاہ گیا، آج تے یتیم بن کے تیری گودے چاہ گیا نا، پر میں رب ہو کے وعدہ کرنا یہ دی عظمت دے چنڈے مشرق چ بھی جھولیا کرن گے تے مغرب چ جھولیا کرن۔ ہن اسی مشرق چ رہنے، اسی مشرق چ رہنے، اسی تے حضور دی آمد تے چنڈے لہرا کے دسنے پہ اللہ نے جڑا وعدہ کیتا سی حضرت آمنہ نالو ٹھیک ہے۔ مشرق کے حضور دی آمد دے چنڈے تے عظمت دے چنڈے لہرا رہے تے مغرب دا پتہ کمیں لگے گا؟ تے 12 ربیع الاول دی اپڈیٹس ویکھو آن ذرا، جی انگلینڈ وچ جلوس نکلیا، امریکہ وچ نکلیا، افریقہ وچ نکلیا، مراکش وچ نکلیا، تیونس وچ نکلیا، فرانس وچ نکلیا، کسے شہر وچ بھی نکلیا، اللہ دی قسم اٹھا کر نہ 12 دا دن آیا تے سرکار دے غلام چنڈے لے کے سڑکاں تے نکلے، انہاں عیسائیاں تے کافراں دیاں ٹریفکاں رک گئیاں، مصطفیٰ دے چنڈے گزارے جا رہے ہیں۔ پتہ چلیا جڑا وعدہ اللہ نے کیتا سی نا مشرق و مغرب جھولن گے، آج مصطفیٰ دی عظمت دے چنڈے جھول رہے، ہر پاسے جھول رہے۔ حضرات توجہ کرو، اسی جو کچھ میں آخری گل ہے ادھر ہی آ رہے،
میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا توجہ کریا جی تقریراں اسی روز سننے لیکن کوشش ساڈی ہونی چاہیے پیسی ایتھوں سنی اسی کناں دے چسکے لینے ہاں کاش کدی کوئی روح دا چسکا لین آوے تے تقدیراں بدل جان 12 ربیع الاول دا دن ہوئے نا تے اسی گلیاں تے بازار صاف کرنے نالیاں صاف کرنے سانوں کو پوچھے نا یہ کیوں کر دے تے اسی آنے اساں ایتھوں جلوس لے کے لنگنا یعنی جلوس اسی اس تو لے کے لنگنے ہیں کہ ساڈی خوشی حضور آئے گلیاں تے بازار اس تو صاف کرنے کہ اساں لنگنا ہے اساں 60 سال عمر ہو گئی بندیاں دے چٹیاں داڑیاں ہو اساں کدی وہ دل صاف نہیں کیتا جتھے مصطفیٰ دا بسیرا ہو اپنی رضا واسطے سارے کام کرنے کدی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا والا کدی کوئی کام نہیں کیتا بہت سارے بندے نے جڑے محفلاں کراندے نے اور موسٹ دی عشاء دی نماز نہیں پڑھ دے تے فجر دی بھی نہیں پڑھ دے اتھے تواڈے وچ بھی کئی بیٹھے ہون گے جنہاں دے سراں تے ٹوپیاں کوئی نہیں ہو سکتا ہے عشاء دی پڑھ کے نہ آئے ہو لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا اے جڑی محفل ہے نا یہ جنت اذا مررتم بریاض الجنت فرتو حضور دا فرمان ہے اگر تو انہوں جنت دے باغ نظر جان تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو کالو مارے آدھ الجنت آقا فرما قال حلقت الذکر جتھے ذکر دیاں مافنا سجیاں ہون اتھے جا کے بہ جایا کرو پھر انجے جو میں جنت ویچ بہ کے پھاڑ پہ کھان دے پتہ چلے کی ہے اچھی بولو ہے کی ہے محفل ہے اچھی بولو کی ہے جنت جیڑا لاگے دے کرامچوں اپنے کام چھڑ کے اس جنت چ نہیں نہ آیا یا مسجد جنت ہے یا مسجد دے گوانڈ اپنے کمانوں پیچھے کر کے وہ مسجد اس جنت چ نہیں آیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ پل صراط لنگ کے تے اس جنت چ بھی نہیں جا سکتا اتھے عادت پائے گی تے اتھے جنت چ جائیں گے اسی غیر عورتاں وال غیر نظر ویکھنے کدی اساں فجر دی نماز تو بعد اس اکھاں نال کدی قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتی ہو گالی گلوچ تے کرنے کدی نبی دیاں نعتاں بھی پڑھیاں ہون اساں سارے کام اپنیاں خوشیاں واسطے کرنے ساڈے جلوساں تے بینر تے کپڑے لگ دین کئی گز بینر لگ دین کاش کدی جس طرح سی اپنی خوشی واسطے بینر لانے اپنی ماں پہن دی دے سر تے چادر دیتی ہوندی وہ پردہ مل جاندے ہر سال چادراں تے کپڑے ودے جاندے پر ساڈی ماں پہن دی دے کپڑے گھٹتے جاندے نہ سا کدی سوچ نہیں مغربی کلچر ساڈے وچ آ گیا معاشرہ کدا نہ ہے اسی 10 بندے 15 بندے ساڈا نہ معاشرہ ہے اگر اسی اپنے آپ نو ٹھیک کریں گے تو حکومت نو کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اسلامی قانون نافذ کرو تسی اپنے کارے چ اپنی تھی بہن ماں نو آکھو تو پردہ کر تے کارے چ رہ کے 5 وقت نماز پڑھ اپنے منڈے نو انگلی لا کے اپنے نال مسجد وچ لے کے آؤ تے ماں تھی نو اپنے نال کھڑی کرے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تقدیراں بدل جان گیاں تواڈے ول ویکھ کے دوسرے بھی تواڈے پیچھے لگ جان لیکن دے واسطے سانو اپنے ادوار بدلنے پہنے طریقے بدلنے پہنے کتاب دلائل الخیرات اسماعیل جزولی رحمت اللہ علیہ دے لکھن والے آپ نے کتاب لکھی کیوں آپ فرماندے ہیں میں مصر دے ایک پنڈ چلا گیا مصر دا پنڈ سی تے میں وضو کرنا سی نماز دا ٹائم ہو گیا تو میں کھو دے کنارے تے گیا تو تھے نہ کوئی پانڈا برتن لج تے نہ کوئی بوکا جدے نال پانی کٹا تے پانی بہت نیواں سی میں پریشان ہو گیا ہن کی کراں کہندے نے کہ او دے بالکل متصل کھو دے نال ہی ایک مکان سی او دی چھت تے 7 سال دی بچی کھیڈ رہی اونے اتوں دھیان ماریا تے آندی ہے چاچا خیر میں کہ پتر نہ پانڈا تے نہ کوئی رسی ہے تے میں پانی کڈنا او آندی ہے ہیں تانوں بھی پانی کڈن واسطے اے پانڈے دی ضرورت پینی وہ کہندے نے میں سمجھا کہ بچی نو پتہ نہیں لگا میں کہا بچی پانی بڑا نیم ہے نہ برتن ہے تے نہ رسی ہے تے میں پانی کیویں کڈنا ہے آندے نے بچی اتوں آئی ہو کے کنارے تے آن کے نا اونے انج کر کے وچ تھکیا تے انج جویں کھوہ دے وچ بچاڑ نہیں آ جاندا جویں تھلے پانی دے اندر سیلاب آ گیا تے پانی کناریاں تو باہر آ کے چھلکیا تے میں ویکھ کے حیران ہو گیا یہ 7 سال دی بچی ہے تے کمال کی کر وکھایا ایک ہی کمال ہے
بچی کہندی ہے چاچا وضو کر، میں کہا وضو بعد وچ کراں گا، پہلا دس تیرے تھوکے چ اتنی تاثیر ہے تو کرنی کی ہے؟ انہیں کہا چاچا چھڈ تو کام کر جڑا اپنا کرنا ہی۔ انہیں کہا نہیں ہن پوچھن تو بغیر وضو نہیں کرنا، پہلا دس کی کرنی ہے؟ انہیں کہا چاچا میری عمر وال نہ ویکھ، مینوں نبی نال اتنا پیار ہے، میں اٹھ دیاں بیندیاں چل دیاں پھر دیاں دن رات اپنے آقا تے درود پاک پڑھدی رہی۔ اسماعیل جزولی فرماندے نے جدوں میں لڑکی دی عمر ویکھی نا تے میرے دل وچ خیال آیا یار بچی ایڈی چنگے کماں والی ہے، ایدی ماں کنی چنگی ہوئے۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں تے جیڑے عمل کماون ماواں اوہی کماون تیاں۔ اگر ماں چنگی ہوئے تے تھی بھی چنگی ہوئے، باپ چنگا ہوئے تو پتر بھی چنگا ہے۔ اس واسطے تربیت کرو۔ میرے آقا دا ایک غلام ہے جدہ نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے آقا دا بدوی غلام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا ایک بدوی غلام ہے، بدو آندے نے پینڈو نو تے کردہ کی ہے جی میں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پیڑیاں میں سبزیاں بیج دیں تے منڈیاں فروخت کر دیں، یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی فروخت کر دے۔ ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے، بھئی اگر میری آواز کو کاٹا وانگا ہوئے تے در گزر کرنا کیونکہ میں تیسری تقریر کرنا پیا، یہ بھی تواڈی محبت واسطے بڑی مہربانی۔ ہن توجہ کریا جو میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہن روز ہی آقا دی بارگاہ چ آ جاندا، روزانہ آ جاندا، پیراں کو مرید روز آ کے بوے، کپڑے دا کاروبار کردا ہوے، لوکی آکھن گے تو پیراں نو تنگ کرنا آ جانا ہے، کدی پیراں نو بھی سوٹ لے آ کے دتا ہی، انہوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ چ روز آ جاندا، کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی ہے؟ نے کہا مینوں انہاں دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی؟ انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے، انہوں نے کی کرنا ٹوکرہ لے جانا، موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے، انہوں نے تو کے رومال وچ بن لینا، جدوں چلن لگنا او ٹوکرہ جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا۔ حضرات توجہ کرو، روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے، روزانہ کدو لے کے آ جاندہ ہے۔ آقا فرمایا بلال، آقا حکم ہوئے، فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے، ان روز کدو لے کے آ جاندہ ہے۔ حضور کی ہونا چاہیے دے؟ آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے دے، ان جدوں میں آوے گا اسامی تحفہ دینا ہے۔ حضرات سویرے سویرے وہ کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا، آقا فرمایا بلال، آقا حکم ہوئے، فرمایا کھجوراں لے کے آؤ، بلال کھجوراں لے کے آگئے، آقا کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں، ظاہر نے کھجوراں وہ کھا لیاں، گٹکاں جے بچ پا لیاں، کسے ماڑے بندے دی یاری پھن دے چودھری نہ لگ جائے، ایم پی نہ لگ جائے، ایم این اے نہ لگ جائے، لوکاں نو دسدا پھرے گا وہ لوگو چودھری میرا یار، ایم پی اے میرا یار، ایم این اے میرا یار، وہ کڈا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے۔ حضرات منڈی جاندہ بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ، کہندہ لوگو نبی میرا یار، میں نبی دا یار ہاں، وہ لوگو نبی نال وہ یاری لگ گئی ہے، لوکی مذاق کر دینا، انج دیاں گلاں نہ کریا کر، کتھے تیری ذات ہے، کتھے نبی دا مقام ہے، وہ جیب ہاتھ پا لیندہ، گٹکاں کڑ لیندہ، کہندہ لوگو مذاق نہ کرو، گل یاری تک نہیں جے رہی، گل تحفے تک چلی گئی، آقا میں نو تحفے دیں دینا، میں اپنے آقا نو تحفے دینا، اے گٹکاں بیکھ لو، انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنانو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے۔ حضرات توجہ کرو، لوکی مذاق کر دینا، نکرے بیٹھ جاندہ ہے، چھم چھم کھائیں اتھرو جاری رو کے کہندہ ہے مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردہ، تیرے نبی دی یاری دیاں
گلنا کرنا او پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینا ایک بندہ آقا دی بارگاہ چاہ گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر نہیں دا کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوے لوگو نبی نال اور یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینا پھر جیب ہاتھ پا لیندہ گٹکاں کڑ لیندہ آقا نے فرمایا غلاموں او ساڑی یاری دا اعلان کر دائے او پیار دے پرچار کر دائے لوگی مذاق کر دینا پر دن چڑھ لین دیو او منڈی جائے گا اسا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کر اسا آپ جانا ہے آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کر جڑے سبزی بیچنے ہم دن انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو اوے بڑے چنگے کدو نے ادھر وعدہ لاندا ہے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل چ سوال گزریا ہونا ہے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا ہے تو حضور سامنے آئے ہونا پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے وہ دی کانڈ والوں اساں کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے کوئی بندہ پرا نو منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہیں وہ دی اکھاں کے ہاتھ رکھ کہنا داساں والا میں کون تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دینا نہ دسے تا کیتا دسے گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں آنکھاں کے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کون حضرات توجہ کرو وہ لوکی ویکھ دینے ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا او میں کون کہندا کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کون تسی کہندے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پچھے کون ہے میں کہا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لپن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے وہ لے آ جاندے سن اسی جان جاندے سن اللہ دے محبوب اتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سی آکو کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کیوں نہیں دیندے جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوگو کدو لے لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کونا حضرات دل وچ خیال کر دے جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڑ دینا آقا نے جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کون حضرات اگے ہوڑی بول دے ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا او میں کون کہندا کدو لے لو اوے لوگو اوے نہ لو گے پچھتاؤ گے اوے لوگو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہوڑی بولدا رہیا ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کر دے ہونا لوکاں نو دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کر دے رہے پل پل روندے رہے دسنا چاہتا ہے اوے لوگو جدے بارے چ مذاق کر دے رہے اج اپنیاں اکھاں نال دیکھ لو او ہوئی محبوب آپ پہ آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلا مرحبا ہون کرو ہاں گلا آقا دے دل وچ خیال ہے میں سارا دن کھلوتا رہے انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولنا حضور دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تو گٹوں پھڑ لے تو گٹ ہوائی چ لہرا کے آقا فرما کون ہوئے ساڈے غلام دا مول لان والا
عرض کرتا حضور میں کوجے دا مل کنے لانا؟ آقا فرمایا چپ کر جا، جدا مل محمد لا دے زمانے چو دی قیمت دے کون سکتا؟ غلام کہندا ہے اوے میں کوجی اوے میں کوجی میرا اوے دل بر سونا تے کی کنے سنو پاما ہو نہ میں سونی تے نہ کن پلے تے کی کن یار مناما ہو او بیڑے میرے او بڑدانا ہی تے لکھ وسیلے پاما ہو یو دکھ ہمیشہ ریسی باہو کہ تے رون دینا مر جاما ہو آقا دی شان، آقا علیہ السلام دا مقام اسی ساری زندگی بیان کرتے رہیے، اساں مک جانا ہے۔ آقا دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ اللہ پیر منظور احمد شاہ صاحب سائیوال والے جامعہ فریدیہ دے بانی، آپ نے اپنی کتاب وچ لکھا ہے کہ حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ پاک حاضری دیتی تھی، فرماندے نے اتھے ایک بلی سی جڑی میرے نال مانوس ہو گئی، میں جدوں بلی نے میرے کول آنا انہوں کدی روٹی پا دینی، کدی دودھ پا دینا، کدی گوشت دا ٹکڑا پا دینا، وہ میرے نال اتنی مانوس ہو گئی کہ جدوں میں روٹی کھان لگنی انہیں میرے کول آ جانا، ادھوں میں پکڑ کے دے پیر اپنے سینے تے مس کرنے، اے او قدم نے جڑے حضور دے در تے لگ دے۔ اندھنے ایک دن میرے ذہن چے سوچ آ گئی کہ چونکہ بلی نال میرا دل لگ گیا ہے، میں چلے جانا تو میرا اتھے دل نہیں لگے گا، یہ میرے نال مانوس ہے تو میں ادھے نال تو میں جدن جانا ہے انہوں نال ہی لے جانا۔ آئی صاحب فرما دینے بلی میرے ہتھوں نکل گئی، اگلا دنوں میں روٹی کھان لگا، وہ بلی میرے کول نہیں آئی، میں پریشان ہو گیا، آگے تے روز آؤں دی سی ہون کیوں نہیں آئی؟ فرما دینے دن گزر دے جا رہے، حضور دے روزہ پاک تے حاضری دیتی، میں بیک کے حیران رہ گیا، او بلی جڑی روز آ جاندی ہے ہن سرکار دے روزہ پاک دیاں جالیاں نال وہ چمڑی ہوئی ہے۔ حضرات کہندے نے دن گزر دے جا رہے، آخری رات رہ گئی، میں کیا خیر سویرے جانا تینوں نال تے لے ہی جانا، اپنے کمرے جا کے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، قسمت جاگ پئی، آقا آ گئے، حضور تشریف لے کے آگئے، فرمایا اسماعیل وہ سویرے جانا ہے، آقا جانا ہے، فرمایا کلیاں جانا ہے کہ کسے اور بھی نال جانا ہے؟ عرض کیتی آقا پہلے تے کلیاں جانا سی، ہن کلیاں نہیں جانا، ایک بلی ہے جدے نال بڑا مانوسا، بلی نال لے کے جانا ہے۔ آقا فرمایا اسماعیل ہوئے تو چلا جائیں، بلی نو نال نہ لے کے جائیں۔ آقا وجہ کی ہے؟ فرمایا جدن دا ارادہ کیتا ہی اوتن تو لے کے آج تک میرے روزے دیاں جاڑیاں نال چمبڑ کے رون دیئے تے کہندی ہے اے سونیاں اس واسطے نہیں جاندی رہی کہ میں نو کوئی لالچ دودھ دے لالچ واسطے، روٹی دے لالچ واسطے نہیں جاندی رہی، اس واسطے جاندی رہی او تیرے دردہ مسافر ہے، تیرے نال پیار کردہ، اس واسطے میں بھی پیار کرن لگ پئی، پر ایدہ مطلب نہیں اے جاوے تے میں نو نال لے کے جاوے۔ آقا تیرا در چھڑ کے میں نہیں جا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تے میاں صاحب نے اپنی قلم اٹھائی، آپ فرماندے جس تن اندر عشق سمایا تے پھر نہیں اس میں جانا، سونے پاویں
او ملن ہزار پر آسان نہیں یار وٹانا اوے سونے پاویں او ملن ہزار پر آسان نہیں یار وٹانا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین